بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک انگلینڈ میں جبری شادیوں کے سلسلے میں جو مسلم کمیونٹیز میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ایک میرا لیکچر ہے۔ تو جبری شادیاں forced marriages of Muslim community, especially Pakistani community in England۔ اچھا، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ جوانی میں ایک فلم دیکھی تھی ہم نے، دوست تھی، اس میں دکھایا گیا تھا، موضوع یہ تھا کہ انگلینڈ میں جو لوگ چلے جاتے ہیں اچھی زندگی کے لیے، اور وہاں ان کے بچے، خصوصاً بچیاں جب جوان ہوتی ہیں اس ماحول میں، تو پھر اس کے بعد ان کے پیرنٹس کی کیا حالت ہوتی ہے جب وہ جوان ہو کے بے رہروی کی طرف جاتی ہیں، تو وہ ان کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب لوگ اچھے مستقبل کی خاطر مغرب کا رخ کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہارڈ فیکٹ ہے۔ جو جا سکتا ہے مغرب میں، مغرب مینز یورپ، امریکہ، کینیڈا۔ اب جو جا سکتا ہے، جس کے وسائل ہیں، وہ تو جائے گا، کیونکہ پاکستان کا جو حال ہے وہ دن بہ دن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جو یورپ میں جاتے ہیں جوانی میں یا ادھیڑ عمری میں، اب جب ان کی اولاد، خصوصاً بچیاں وہاں پہ پلتی بڑھتی ہیں، تو جو مغرب کا معاشرہ ہے ان پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ بالکل نیچرل ہے۔ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کا رنگ آپ پہ چڑھ جائے گا۔ اچھا، مغرب کی جو آزادی میں نے دیکھی ہے، 9-10 سال کے بچے بچیاں بے رہروی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بے رہروی سے مراد ہے کہ سیکچولی بھی وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے ان کی، اور جو والدین ہوتے ہیں وہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، دن رات ڈالر پاؤنڈ کما رہے ہوتے ہیں، اس کے چکر میں وہ اولاد سے غفلت برتتے ہیں، ان کی غفلت ہو جاتی ہے، اور اولاد جو بچیوں کی طرح، مغربی بچوں کی طرح آزاد ہو جاتی ہے، اور مغربی کلچر کی طرح بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن جاتے ہیں۔ اب ان والدین نے ان کی دینی تربیت تو کوئی کی نہیں ہوتی۔ بچے 5 دن انگریزی مغربی اسکولوں میں وقت گزارتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور صرف 1 دن اتوار یا ہفتے کو وہ کوئی اسلامی مرکز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب نیا کام جو ہوا ہے وہ سوشل میڈیا نے تباہی مچا دی ہے۔ ہر چیز ننگ پڑنگی ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے نیٹ کی وجہ سے۔ اب دوسرا نقطہ میں بتانے لگا ہوں۔ مغرب میں جب بھی بچہ یا بچی، اگر اس کے والدین اس پر سختی کرتے ہیں کسی بھی قسم کی، ناٹ اونلی ریلیشن شپ، ادروائز بھی، تو وہ پولیس کو کال کر سکتا ہے۔ جیسے امریکہ میں 911 کو کال کر سکتا ہے۔ پولیس کیا کرتی ہے؟ آتی ہے اور والدین کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ یہ ایک قانون ہے مغرب میں کہ آپ اپنے بچے کو کسی بھی عمر میں اس پہ سختی نہیں کر سکتے۔ میں واقعہ یاد آ گیا، میں ورجینیا میں تھا تو وہاں ہمارا ایک ہمسائے تھے، عارف صاحب۔ وہ خود تو ان کی گاڑیوں کا کام تھا، لیکن ان کی بیگم جو تھی وہ ڈینٹل سرجن تھی۔ تو ان کا ایک بچہ تھا 10-11 سال کا، اس نے کسی بات پہ اپنے بچے کو مارا، بچے نے 911 کال کر دی۔ اچھا، عارف صاحب نے ہمیں کال کی کہ ڈاکٹر صاحب ذرا آنا یار، پرابلم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا پرابلم ہوا؟ کہتے ہیں وہ اس طرح بچے نے کال کر کے تو بیگم کو پکڑوا دیا، تو پولیس کے پاس جانا۔ تو یہ حالات ہیں، یہ فیکٹ ہے۔ یعنی والدین کسی بھی طرح کی
اولاد کو سختی نہیں کر سکتے۔ اب جب والدین اپنے بچے بچی کو کسی گورے یا دیسی کو اس کی محبت میں افیئر میں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے ان کی اولاد جو ہے وہ چلے، خصوصاً جو شادی ہے وہ ان کی مرضی سے کرے۔ اب بچے جو ہیں ان کو یہاں کے قانون کا پتہ ہوتا، وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نے اسی سے کرنی ہے جس سے ہمارا ریلیشن ہے۔ تو پھر پاکستانی والدین کے لیے گھر بھرا جاتا ہے کہ وہ ان کو کسی بہانے سے پاکستان لے آتے ہیں، کسی بہانے سے جھوٹ بول کے، اور یہاں پہنچ کر وہ ان کی شادی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ، دیسی کے ساتھ۔ اب بچوں کو پتہ چل جاتا ہے، بچے بڑے ہوشیار ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ نے ہم سے چیٹنگ کی ہے، ہمیں لے آئے ہیں زبردستی اور ہماری مرضی کے خلاف شادی کر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی انگلینڈ میں اپنے دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں، کئی ایمبیسی تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب جو یہ مغربی ایمبیسی ہوتی ہیں، جب آپ اس کے سٹیزن بن جاتے ہیں، امریکہ ہو انگلینڈ ہو، تو پھر وہ ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے گوروں کی ایمبیسی پہ کہ آپ کو ریسکیو کرے، کچھ بھی ہو ریسکیو کرے۔ اور اس ریسکیو کے چکر میں وہ کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، شہزادہ چارلس ایک قاتل کو، ایسا پاکستانی جو کہ انگلینڈ میں تو اس کی شہریت ہو گئی تھی، اس نے کسی کو قتل کر دیا، حکومت نے اس کو سزا سنا دی، جو بھی سنانی تھی پاکستانی حکومت نے، عمر قید جو، وہ شہزادہ چارلس اس کو ریسکیو کرنے کے لیے لاہور میں آیا اور لے کے چلا گیا۔ امریکہ میں دیکھیں آپ، ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، اور بھی کئی واقعات ہوتے ہیں، وہ تو بغیر کسی مطلب وجہ کے جس کو لے جانا چاہے لے جاتے ہیں، ایمل کانسی جیسی مثال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کنفیوژن اتنی زیادہ ہے، اب اس چیز کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستانی بچے بچیاں ہیں انگلینڈ میں، میں نے دیکھا کہ ان کی تعلیم بہت کم ہوتی ہے، کم پڑھتے ہیں، وہ کاموں پہ لگ جاتے ہیں، ماں باپ بھی۔ یہ جو میئر ہے صادق لندن کا، اس کا باپ ٹیکسی بس چلاتا، بس چلا کے اس نے محنت کی، پھر بچے پڑھ گئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انگلینڈ امریکہ میں بچے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں یونیورسٹی میں، انگلینڈ میں بچے ویسی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ تو اب کچی پکی تعلیم، کچی پکی تربیت کے ساتھ ان کا کس طرح کا ان کی پرسنالٹی بنے گی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، نمبر 1، یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح میں نے کی ہے، میں نے اپنے بچوں کو خود قرآن پاک کی اور دین کی تعلیم دی امریکہ آنے سے پہلے، اور پھر ان کو اس عمر میں لایا تھا کہ جب وہ بالغ ہو رہے تھے، اور میں نے ان کو پہلی دفعہ، جب وہ ٹین ایج تھی ان کی، جب وہ یہاں پہ آئے تھے، تو میں نے ان کو پہلی دفعہ لیپ ٹاپ اور موبائل فون خرید کے دیے تھے، سیل فون۔ تو ان کی تربیت کریں۔ اچھا، تربیت کر کے پھر ان کی بھی سنیں۔ اب بچے اگر جب تربیت آپ کر دیں گے، ان کو دین کا سمجھ آ جائے گی، اچھا برا، تو ان کا دماغ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آپٹمسٹک ہو جائے گا۔ پھر ان سے بات کریں کہ بھئی بیٹا، بیٹی تم کس کو پسند کرتی ہو، ہمیں ملواؤ، اس پہ آرگیو کریں، تو مجھے امید ہے کہ اس کا حل نکل آئے گا۔ انگلینڈ میں اور بھی بڑے مسئلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ حلالہ سینٹر بن گئے ہیں، اس پہ میرے خیال میں نے لیکچر دیا تھا کہ نہیں۔ تو یہ آج کا موضوع تھا کہ جو انگلینڈ میں انگلینڈ نژاد، مغربی نژاد بچوں کی جبری شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کہ اس کا حل کیا ہے۔ دیکھتے ہیں میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔